واللہ خیر الحافظ وہ ارحم الراحمین. یہ کتاب چھوٹی سی ہے. مکہ معظمہ میں تھے ماں تھانوی حضرت حاجی عبدال اللہ صاحب. ہم لوگ بھی اس بات سے اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن بات حضرت حاجی عبدال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. ماں تھانوی کا قیام وہی رہا ہوگا کمرے میں. کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت فائدہ پہنچے گا. حضرت تھانوی فرماتے تھے میں اس کام کے لیے تو گیا نہیں تھا، شیخ کا حکم ہوا اس وجہ سے میں معمودہ ہو گیا، اب کر دیا ترجمہ. بہت اہم کتاب ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے جو اپنے اصول بنائے تھے اصلاح کے، اسی کتاب کے تحت بنائے. جو کہتے ہیں کہاں کی اصول ہے، کیا بڑا اشکال ہوتا تھا. وہی اصول کی کتاب، اصول طریق. میں تو سالوں سے سنا رہا ہوں نا. اس کتاب کو میں نے اردو میں ڈھونڈوایا مکہ معظمہ میں جو ہمارے ساتھ تھے کہ بھائی ڈھونڈو یہ کتاب عربی میں ہے تو عربی میں کہیں ضرور ملے گی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 بجے رات میں مل گئی کتاب. کہیں پڑی ہوئی تھی. ہم لوگ لے آئے بڑی خوشی. ہم لوگ نے ترجمہ بھی کرنا چاہا اور ترجمہ صحیح سے کر دیا جائے. اب اتنے ہم دونوں عاجز ہو گئے. جو تھانوی ترجمہ کری ہو بس اس کے آگے نہ بڑھو. فکر رہتی ہے جیسے اور چیزوں کو کی فکر اور لوگوں کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو فکر کی چیز اصل ہے اس کی طرف متوجہ فرمائے. لوح علیہ بہت سی چیزیں فضولیات ہیں جس کے متعلق اللہ سوال کرے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے کام میں لگائے اور وہاں فائد المرام بنائے. تھوڑا سا سمجھنا. اہل اسباب کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ہم سب اہل اسباب ہیں. ان کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، علم اور تقوی. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا، علم کے ذریعے سے. اور تقوی کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا. ہر تھانے کی ضرورت. علم اور تقوی کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے. کوئی اس سے فارغ نہیں. اللہ ہم سب کی توفیق دے. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا اور تقوی کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا. نہیں ہوتا بات. ترجمہ بھی اچھا ہے حضرت تھانوی کا، عربی میں ہے کتاب. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانیں گے. علم ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی کیا کیا مثال دی جائے. جدی جہالت ہے اس زمانے میں بھی. اور تقوی کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا. حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بائع و سلم و صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. جب ہم لوگ شروع میں آئے الہ آباد تو ضرورت پڑتی ہے سنار کہ جانے کے. اس زمانے میں حضرت تشریف لائے تھے، ان کی لڑکیاں تھیں تو میں سنار کہہ جاتا تھا کبھی اس کو لے کر کے ٹولوانے کے لیے، زکات نکالنے کے لیے تو کوئی بات ہوتی تھی. کہیں مولانا کہاں سے مسئلہ سے بتاتے ہیں. یہاں تو آتا ہم نے مسئلہ سمجھا ہی نہیں کہ بھائی اسلام میں کوئی مسئلہ وسلہ ہے. مجھ سے خود کہا بڑے صوفی بولی میں بھی پڑھتا رہا ہمارا تنظیم. یہ معلوم ہے یہ دن بے دن ہونا چاہیے نہیں. نشیہ حرام ہے کچھ نہیں، کون جانتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کہیے حضرت تھانوی نے صفائی معاملات لکھ دیا تو کوئی معلوم ہوا کہ معاملات بھی کوئی چیز ہے. عبادات، عقائد، اخلاق، معاملات
یہ سب ہے نا سرکاری معاملہ. یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں مولانا. غیر ضروری میں مشغول ہو کر کے ضروریات کو ہم چھوڑ رہے ہیں. سب آسان ہے، رات کو جاگنا بھی آسان ہے، اٹھنا بھی آسان ہے، سب مشقت بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کی ضرورت آپ کو تسلیم ہے. اب اپنی میں ہم لوگ دو بیمار تھے، مقبول بھی بیمار تھے، میرے گھر میں بھی وہاں تھے اسپتال میں. تو مولانا صاحب تشریف لے گئے اور سمجھے کہ اتنا پریشان ہو گئے مولانا، بہت سوچ سال کی بات. خود انہوں نے کہا جو دکھا رہا. تو میں اس وقت کوئی کتاب کا مطالعہ کر کے کچھ لکھ رہا تھا اور مولانا کھڑے جا کے کہا کہ مجھے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مولانا کسی کام میں جاؤں گے ہوں گے. یہ تھا ان کے ذہن میں کیا کہتے ہیں آپ اس طرح کیوں بجھا شادی میں خدا کا حق چھوڑنے ہی ہے. شادی میں غمی میں خدا ہی کا حق چھوڑنا ہے. غمی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ گئے تھے سوائے رونے کئی گھنٹہ اس کے دفن میں. یہ ہے شریعت محمدیہ کی پابندی. کیا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے مواقع میں شریعت کا متبع رکھے. صرف آنا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اس کے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اطاعت خداوندی کی توفیق دے. اہل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، علم اور تقوی. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا اور تقوی کو ایسے ارتکاب گناہ سے بچے گا. اچھا نہیں لگنا کرنا اچھا تو حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بیع و سلم و صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضرور ہے. ساتھ ہی اس کے جو واجبات اور فرائض ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے. یہ بیع کیسے کی جائے گی؟ جب ہم لوگ شروع میں آئے یہاں الہ آباد تو ضرورت پڑتی ہے زکوٰۃ کے تولوانے کی زیور کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہوا وہ کوئی مان تو ہم نے کچھ کہا کہ بھائی ایسے ہونا چاہیے اسے سنار سے. کہیں مانا کہاں کا مسئلہ ہم نے تو آتے سنا ہی نہیں تھی مسئلہ کہ اس میں بھی مسئلہ ہے کوئی. اس میں بیع مستقل ایک ہے بیع کئی قسمیں ہیں بیع کی، خالی لین دین نہیں ہے. تو انہوں نے ایسا کہا کہ مانا کہاں کا مسئلہ آپ کے جانتے بھی نہیں تھے کہ بیع سلام کیا ہے. مومن کے پانچ ہی چیزیں نا، پانچ بھی نہیں جانتے. ہمارے محلے میں ایک آدمی گئے زکوٰۃ کے لیے مدرسے کے لیے، بڑا آدمی بڑا کئی مندر کی کوٹھی. کہا ارے کچھ نہیں مدرسے کے لیے زکوٰۃ ہی دے دے. کہا زکوٰۃ کا کیا چیز ہے؟ وہ جانتا بھی نہیں تھے زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے اور رونا بھی یہ ہے. جب تم فرائض کو جانو گے بھی نہیں تو عمل کیا کرو گے؟ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ زکوٰۃ کوئی چیز ہے. آج یہی حال ہے، ایک سے باریک چیزیں مرد عورت سب جانتے ہیں لیکن دین کو نہیں جانتے. وہاں سے نکلا میں وہاں دیکھا اکثر عورتیں اپنے دروازوں پر کھڑی ہیں پریشان. تو میں سمجھا کہ کوئی فساد ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ آدمی دیکھتا ہے کیا. تو اتفاق سے میں لکھا کہ فجر بعد ادھر وہاں تھا. تو میں نے ساتھ آپ نے پوچھا کیا فساد تھا کوئی ڈرتا ہے تو ہم عورتیں کھڑی تھی. ارے مولانا یہی کہے ہوں گے. ارے مولانا فساد تھوڑے نا، اسکول میں بھیجنے کے لیے لڑکوں کے لیے کھڑی تھی. وہ فجر کی نماز میں بچہ ہے بیچارے تو اس پڑھائی کے لیے 4 بجے ہوتے 4 بجے جگائے گی، 4 بجے وہ عورت ناشتہ بنائے گی اس کے لیے. یہ دین کی قدر ہے تو ہماری کیا قدر رہ جائے گی. بہت حضرت فرماتے تھے کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اللہ نے تم کو چھوڑ دیا.
ماشاء اللہ، کون سنتا ہے ان باتوں کو؟ حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام و تعلیم معاملات بیع و سلم و صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، ساتھ ہی اس کے جو واجبات اور فرائض معینہ ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے، تو بیع کرو گے۔ اگر ہمارے فرماتے تھے کہ اگر وہاں تھانی صفائی معاملات نہ لکھتے تھے تو لوگ سمجھتے نہیں کہ معاملات کی صفائی بھی کوئی چیز ہے یا اس کے کیا آداب، آپ بھی کیا ہے اس کے لکھنے سے کتنے بھی جانتے ہیں۔ یہ سب ضروری ہے مجھے۔ آپ ایک رسم کو نہ جانے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اور ایک جز مسئلے کے نہیں، اللہ اسی کو پکڑ لے سب کچھ جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، انہوں نے احکام ہمارے نازل فرمایا کہ ان احکام پر چل کے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو۔ اہل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، علم اور تقوی۔ علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا، اور تقوی کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا۔ کافی ہے تعلیم، یہ تعلیم بعض بزرگ کے یہاں کوئی آتا تھا، کہا ایک بات یہ رہو 6 مہینے اس کو رٹتے رہو، 6 مہینے کے بعد آنا۔ حضرت 6 مہینے تک یہ کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، حضرت بہت سنا دے۔ 6 مہینے کے بعد دوسرا کوئی سبق دے دیا، اب 6 مہینے کے بعد آیا۔ یہاں تو ایک ہی دن میں 50 چیز معلوم ہو جاتی ہے، ایک پر عمل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب لوگ ہیں۔ اسباب، عمل اول، اہل اسباب جو ہم لوگ ہیں ان کی ضروری کیا ہے، سفر میں حاضر میں کیا ہونا چاہیے۔ امر اول امر قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھے کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا۔ گھر سے نکلنے ہے معلوم، گھر سے نکلنے کے بعد سوچ کے چلو، یہ ایک دعا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے سلوک معتھانی لکھا ہے، اب تو یہی کہا جاتا ہے۔ شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے، اس کو لے کر کے مکہ معظمہ میں حضرت تھانوی گئے، حضرت صاحب حضرت تھانوی خدمت میں گئے۔ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت فائدہ پہنچے گا۔ شیخ تیار خوب ترجمہ کیا، بہت عمدہ لکھا۔ آگے دیوبند کے سر بیانی نے یہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے، جو پتہ بھی نہیں، کہیں بھولی بھٹی ہمارے کسی ہمارے یہاں آ گئی 2-3 سال ہے نا، سنا رہا ہوں نہیں، اب تک سنا رہا ہوں اس کتاب کو۔ امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا، کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جن میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے۔ گھر سے باہر نکل لیں، اس وقت تعلیم یہ ہے کہ معاف کر دینا۔ اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ زمزم کے برابر بھی نہیں ہوتے، اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی۔ حضرت تھانوی نے، حضرت عائشہ صاحب نے حضرت تھانوی سے اس کا ترجمہ کرایا۔ گھر سے نکلنے بعد دعا کرنا، یا اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی۔ دوسرا امر باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، پہلے تو نیت اور پھر بھی عمل مناسب کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، دعا بھی کرو، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے۔ گھر سے نکل رہے ہیں،
گھر کیسے آؤ گے، مردے آؤ گے کہ زندہ آؤ گے، سوچ کے چلو، ہو سکتا ہے موت ہی آ جائے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے، کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا، پر مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے، اعتصام و توکل کی زرہ پہنے، جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے۔ شیطان شیاطین الانس والجن لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی لکھ رہے ہیں فائدہ، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کے لشکر جن ان کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ تھانی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی۔ جب تم نے پناہ لے لی اللہ کی، محفوظ رکھے گا، دین ایمان کی حفاظت ہوگی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ ہر وقت ہم کو یہاں سے نکلنے میں بھی اس کی ضرورت ہے، کب کیا امر سوم۔ تیسرا امر، جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ آیت پڑھ لے خیر اللہ، اور یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے، اللہم انت الصاحب فی سفر، کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پائے گا۔ کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ، جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا ہوں۔ اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی۔ کہا اسے کہ اس کے پیٹ میں ہی ہو اس کی حفاظت، تو لڑکے جو حمل میں تھا اس کی حفاظت ہوئی، اور اس کو اللہ کی حفاظت میں نہیں دیا، بیوی ختم ہو گئی۔ جب سفر سے آیا تو اس کا حال نہیں یاد کیا، لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں تھی، مر گئی۔ جب شب ہوئی تو قبرستان میں نور نظر آیا، بہرحال بہت ہی لگتا اللہ تعالیٰ ایک دوسری پر جس شخص کو عمل بالمعروف نہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو کے مال پر نہ پہنچے، قد لگا رہے ہیں تھانے، پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے۔ امر بالمعروف کرنا ہے، اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے، وہ عجیب ہے، کوئی وجہ نہیں۔ اگر امر بالمعروف نہیں منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے گا، ظن غالب ہو اس وقت وجوب ثابت ہو جائے گا۔ اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے۔ امر ششم، چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے، سفر میں جا رہا ہے تو سکون و وقار کے ساتھ چلے۔ یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقرار ہو۔ مکئی میں تھے، دکان میں بیٹھے تو بڑے کوئی تو کچھ چندہ وصول کرنے گئے تھے، تو وہ سامنے سے ہمارا کام یہ ہے کہ چندہ وصول کرنے کے لیے ترجمان بن کے آئے ہیں، نمائندہ ہندوستان کی طرف، ان کا یہ حال کی تراویح بھی نہیں پڑھتے، مجھ سے خود کا بڑے آدمی تراویح بھی یہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات یہ کہا کہ یہ کھڑے ہو کر کے پان کی دکان پر سوائے کے پان کھاتے ہیں، ہمیں رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، یہ ہندوستان کے نمائندہ ہو کے آئے ہیں یہ۔
مجھ سے خود کا پایا. ہندوستان کے نمائندہ بن کے آئے ہیں، علم دین کی طرف سے گئے ہیں، مدارس کی طرف سے گئے ہیں. یہ نمائندہ یہ تراویح بھی، یہ بھی کہا انہوں نے کہ تراویح بھی نہیں پڑھتے یہ سب. گمتی پر کھڑے ہو کر کے عرب ملک کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم کی قدر کرنے کی بھی توفیق عمل فرمائے. علم سب کو نہیں دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یہ علم انبیاء ہے. تھوڑا سا تو محبتی نہیں، پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں سے ہے. وجوب اس کے ساتھ متعلق، واجب ہے کو پہنچائے دین کو. اور اگر امر بالمعروف نہی منکر سے پہلے صدمہ پہنچے تو بعد میں صدمہ پہنچنے کا ظن غالب ہو، اس وقت وجوب ساقط ہے. یہ ہو کہ صدمہ پہنچے یا صدمہ پہنچنے کا ظن غالب ہے تو اور بعد میں دل سے برا سمجھنا کافی. چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے. سکون کے ساتھ، نمائندہ ہے دین کے، مدارس کے لیے آئے ہوئے ہیں. تم اپنے کو اس لائق بناؤ کہ مدارس کی عظمت بڑھے تو تمہاری بھی عظمت بڑھے گی. میں بول بھی نہیں سکتا، بس کرتا. یہ مولانا سنا جی اس کو یہ بات ایک مسئلہ جتنا سنا جی اچھا ہے. حضرت تھانوی کا ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک اصول بے انتہا قیمتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو قدرت والوں میں داخل ہے اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچنے کا ظن غالب ہو، اس وقت وجوب ساقط ہو جائے. وجوب نہیں رہے گا. یہ بھی اعتدالی بات ہے، لیکن ہر حال میں کود ہی جاؤ نہیں. اپنی جان اور مال کی حفاظت بھی ضرورت ہے. حفاظت کے ساتھ ساتھ جو کام کر سکتے ہو کرو، ہے نا. تھانوی ترجمہ فقی بھی ہے تھانوی، زبردست. میں اس کو بہت رکھتا ہوں. چلیے. اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے، عملی طور سے نہ کرے کیونکہ خطرہ ہے جان کا ہے، مال کا ہے، تو خود تم اس کو برا سمجھو اور چھوڑ دو اللہ پر. چلیے. امر ششم. چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے. چلیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ بھی مطلب کہ ادب ہے. نماز میں فساؤ ہے قرآن سے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وقار کے ساتھ چلو. فساؤ حالانکہ دوڑو کا لفظ ہے، حالانکہ عربی میں وہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہو تو وقار کے ساتھ جاؤ، ہے کہ نہیں. چلیے. اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ ملنساری کی بات، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو وہ کہتے ہیں ملنساری کی بات. یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. امر ہفتم. اب ادھر نہیں کہ یہ بات ہر جگہ ملے آپ کو. اب اس نے حضرت تھانوی لکھ دیا تو اس کے پڑھنے کے بعد معلوم ہے نا، ہم نے بہت دیا نہیں کہ ہر بات ہر کتاب میں ملے، یہ بات ضروری نہیں ہے.
ساتواں امر یہ ہے کہ بازار میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. پیغمبر خدا سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. واہ واہ واہ. بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا مردوں میں زندہ. واہ 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 واہ. غفلت کی جگہ میں اللہ کا ذکر ہے. چلیے. اور بعض بندگان پیشین کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے اور خاص اسی واسطے جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی کچھ یہی تھا. چلیے دونوں کا حضرت آپ جاتے ہیں اور چلے آتے ہیں, کچھ خرچے تو ہے نہیں, تو کہا میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ بازار چلا جاؤں, دیکھ لوں کیا حالات ہے. چلیے ٹھیک, بھول گئے. امر بیع و شراء ہاں اور کسب معاش میں باجماعت وقت پر نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو, کیونکہ ان اشغال کے سبب اگر نماز ضائع کر دے تو اللہ کے غضب اور کمائی میں برکتی کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اس سے شرمانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے. تو آپ کوئی پڑھتا ہے اس کو؟ حضرت تھانوی کی ہے نا, ہے کہ ضروری مسائل ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتاب ہی نہیں جانتے, سب تھانوی ہے. میں کہہ رہا تھانے سے مشتق ہیں لوگ. چلیے. اور بعض سلف کی عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہتھوڑا اٹھایا ہے کہ مؤذن کی آواز سنی, اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ طاعت کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغول نہ ہو. عجیب دائی اللہ. کسی نے کہا ہے سے کہ حضرت کوئی عرش کا پایا پکڑے, علامہ شاہ نے لکھا عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں, تو میں اذان ہونے لگی تو کیا کرے؟ اور میں عجیب دائی اللہ, اللہ کا دائی پکارا, ماجی جاؤ چھوڑو عرش کو, پائے کو, پھر آ کے پکڑ لینا, ہے کہ نہیں؟ عجیب دائی اللہ, اللہ کا دائی بلا رہا ہے تو چاہے عرش کا تم پائے پڑے, چھوڑو اس کو, ادھر آؤ. مولانا بہت خوش ہوئے ہم سے. میں نے کہا حضرت میں بقی میں وہاں رہتا ہوں, جنت ہے نا ریاض الجنہ, لیکن جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو میں بقی سے اور وہاں سے ریاض الجنہ سے اگلی سب میں چلا جاتا ہوں. بہت بڑی بات ہے, بہت خوش ہے. میں نے کہا کی برکت الگ ہے, لیکن صف اول کی جو حضور نے سراہتن فرمایا ہے وہ بقی میں رہ, اس میں رہ کر کے جنت میں رہ کے وہ چیز نہیں ملے گی, وہ صف اول میں جانے سے ملے گی. بہرحال نے بہت پسند کیا, کہا آپ صحیح کرتے, ٹھیک کرتا ہے. چلیے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, یعنی اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا اور رسول اللہ کا جب تم کو ایسی چیز کی طرف بلاویں جو تمہاری حیات کا باعث ہے. کتاب پتلی سی ہے لیکن سادہ سنا رہا ہوں اس کو, روز نہیں لیکن اس کا سلسلہ لگا ہوا ہے. ایک ایک لفظ حضرت حاجی صاحب نے لکھوایا ہے, مکے ہی میں لکھوایا ہے نا, مکے. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا, ہے لکھا مشہور میں. حضرت نے لکھا کہ اگرچہ میں شیخ کی خدمت میں رہنے کے لیے گیا تھا, لیکن چونکہ حکم ہوا شیخ کا, اس وجہ سے میں اس میں لگ گیا. جانتے بھی نہیں اپنے اکابر کی سیرت کیا ہے. چلیے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استجیبوا لربکم, یعنی اپنے رب کا کہنا مانو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نعل مبارک درست فرماتے.
جوتا کا سہارا لگا دیتے اور خادم کو سہارا لگا دیتے، مدد لیتے تھے. جہاں اذان ہوئی اس طرح چل کھڑے ہوتے گویا ہم سے کچھ جان پہچان ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کے ان باتوں کو بھی عمل کی توفیق دے. یہ حال ہے، آپ نے عمل کر لیا، عمل ہوا لیکن حال تو نہیں ہوا. ظہر کی نماز میں حضرت پہنچ جاتے تھے سویرے. کبھی ہم لوگوں نے اگر کہہ دیا شام میں کہ حضرت ابھی دیر ہے، تو بلڈ پریشر کا تھا، تو ہم لوگ اس کی رعایت میں کبھی کہہ دیتے تھے کہ حضرت دیر ہے، مسجد میں جانے سے روکتے ہیں. اور کبھی پہنچ جاتے تھے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا تھا تو کہتے یہ سب پیسے نہیں چاہیے تھے. بلڈ پریشر معمولی بیماری نہیں ہے. ہم نے کہا چلو جو ہی کہے سب ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے، خدمت حضرت. چلیے سب گفتگو بات. نواں امر قسم نہ کھائے ہاں، اور اپنی نواں امر قسم نہ کھائے اور اپنی چیز کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے. ہاں یہ بھی بات ہے. اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعریف بری ہے کہ نہیں؟ ایسی تعریف کرو. ایک چیز تھی، ایک آدمی کہا ہم سب بیچ لیتے ہیں. کب مغرب بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہاں معلوم کی بنیاد میں کہاں کا سوراخ ہے، کہاں بیچ لیں گے. یہ مسلمانوں کا چوک میں لے جائیں گے، بنیاد کے کہیں یہاں پھٹا ہوا کیا لے جائیں اس کا رات میں. چلیے یہ سب اسلام کے خلاف، اسلامی تقاضوں کے خلاف، اسلامی احکام کے خلاف. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوداگر لوگ فاجر ہیں مگر جو نیکی کرے اور سچ بولے. جی کیا سوداگر تاجر، ہاں سوداگر لوگ فاجر ہیں ہاں مگر جو نیکی کرے اور سچ بولے. بہت نیک ہے وہ. سب چیزیں سیکھنے کی. ہم لوگ مئو میں تھے تو ماسٹر عیسیٰ صاحب تھے، وہ سب جانتے ہیں. انہوں نے کسی معاملے میں کہا کہ بھائی یہ جائز ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مواتھانوی کا آدمی معلوم ہوتا ہے. ہم لوگ پڑھ رہے تھے مواتھانوی کا، تبھی اس کو فکر ہے جائز نہ جائز کی. چلیے حضرت تھانوی یہاں اگر کوئی چلا جاتا تھا، گاڑی پہ چلے گئے، کسی نے پیسہ دے دیا نہیں بہرحال، تو بغیر ٹکٹ کے اگر گئے کسی وجہ سے کوئی یا کسی کو بولے تو اتنے کا ٹکٹ خریدتا تھا اور اس کو پھاڑ کے دیتا تھا تاکہ گورنمنٹ کے خزانے میں اتنا روپیہ پہنچ جائے. یہ تو ہم لوگ بہت میں بھائی صاحب کے والد وغیرہ بھی کرتے تھے. ہم اس کو توجہ کو دیتے. اگر کسی بیٹھا لیا بس پر یا گاڑی پر، ہوتا ہے ٹی ٹی وغیرہ بیٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح وہ ٹکٹ بھی بناتے نہیں اور پہنچا دیا، تو جا کر کے اسٹیشن پر ٹکٹ اتنے کا لیتے ہی رہا اور اس کو ایک ایک پھاڑ کے پھر لیتے ہیں کہ دوسرا استعمال نہ کریں. یہ بہت عام تھا ہم لوگ کے یہاں. 10واں امر غیبت اور چغلخوری سے زبان بند رکھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یاد رہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ضرور تم کو یہ برا لگے گا. اور جاننا چاہیے غیبت سننے والا بھی مثل غیبت کرنے والے کے ہے. بس اگر اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے تو اول تو انکار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کی بات نہ سنے تو وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو. اور خلقت کی حیا اللہ کے لیے کھڑا ہو جانے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ سے شرم کرنا زیادہ زیبا ہے اور اللہ رسول اللہ کا راضی رکھنا لوگوں کے راضی رکھنے سے زیادہ مناسب ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ غیبت 36 زنا سے
جو حالت اسلام میں ہو زیادہ شدید ہے۔ کتابیں کہاں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجلس ہوئی اور در حقیقت یہی مجلس احکام شرعیہ بیان کیا جائے، حلال و حرام کی باتیں ہوں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے ہم سب لوگوں کے ظاہر و باطن سب طاہر فرما دے۔ دعا کی اس سلسلہ جو جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے۔ دین کی صحیح تعلیم کا بہترین یہ نسخہ ہے حضرت حانی کی کتاب، یا کوئی بھی کتاب، اس کے علاوہ دوسری کتاب بھی سنائی جاتی رہے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، اور یہاں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آئے گی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کی توفیق، شادی میں، بیاہ میں، کاروبار میں، ہر چیز میں احکام موجود ہیں شریعت کے، اس کی تابعداری داری کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ ربنا تقبل منا۔